کئی شعبے کے اندر درآمدات کر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے لیے اب اڑان پاکستان کا منصوبہ جو ہم نے بنایا ہے کہ کس طرح پاکستان کو 2035 تک $1 ٹریلین اکانومی میں ڈھالنا ہے، اس کا سب سے بڑا پہیہ یا اس کا سب سے بڑا ستون پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہے، تاکہ ہم خود کفیل ہو سکیں زر مبادلہ کے شعبے میں۔ اب تک ہم جب بھی ترقی کی طرف پیر اٹھاتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم پر درآمدات کا بوجھ پڑتا ہے، ڈالرز کی مانگ بڑھتی ہے، لیکن ہم ڈالر کی پیداواری صلاحیت اپنی معیشت میں نہیں لا سکتے، جس کے نتیجے میں تجارتی خسارہ ہماری ترقی کو کریش کر دیتا ہے۔ تو اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں زر مبادلہ کا ہر ڈالر جو ہم کما سکتے ہیں اسے کمانا ہے، اور جو بچا سکتے ہیں اسے بچانا ہے۔ یہ ایک قومی ہمارے لیے ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جب ہم نے مارکہ حق جیتا ہے تو اب ہمیں تمام تر توجہ مارکہ ترقی جیتنے پر مبذول کرنی چاہیے، کیونکہ ایک مضبوط معیشت ہی کسی ملک کے مضبوط دفاع کی ضامن ہوتی ہے۔ اور مضبوط معیشت کے لیے جیسے میں نے کہا کہ آج کسی بھی ملک کی کامیابی میں اس کی پیداواری صلاحیت جو اس کو زر مبادلہ کما کر دے، اس کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ اور ہم اس زر مبادلہ کے بحران سے یا کمی سے دو طریقوں سے ہی بچ سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم اپنی برآمدات میں اضافہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری درآمدات ہیں جن کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں یا گھٹا سکتے ہیں، ان کو ہم گھٹائیں، تاکہ ہم پر زر مبادلہ کے ذخائر پر ترقی کرنے کی صورت میں جو بوجھ پڑتا ہے وہ بوجھ ختم ہو سکے۔ تو چائے کی پیداوار اس میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے، چونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر پہ $650 ملین ایک خطیر رقم ہے جو ہم چائے کی پیالی میں اس کو پیتے ہیں، ڈالروں کو امپورٹ کر کے ہم چائے کی پیالی کے ذریعے پیتے ہیں۔ میں نے جب اس وقت بیان دیا چائے کے سینٹر پہ جانے کے بعد کہ ہمیں کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ اگر ہم دن کی 5 پیالیاں پیتے ہیں تو ایک پیالی گھٹا دیں، 4 کر دیں، جو 4 پیتا ہے وہ 3 کر دے۔ تو اس پر ایک سیاسی جماعت نے بڑی میمز بنائی اور بڑا مذاق بنایا میرا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر چین یا جاپان یا کسی اور ملک کے اندر اس طرح کی ایمرجنسی ہوتی تو اس طرح کے اقدامات کا خیر مقدم کیا جاتا کہ منسٹر نے صحیح بات کی ہے۔ تو یہ بھی ہمارا جو کلچر ہو گیا ہے کہ ہر چیز کا مذاق بنانا، اس سے ہمیں نکل کے اب سنجیدہ ہونا پڑے گا، اور پوری ملک کو اپنی اور پورے قوم کو جو ہماری قومی ترقی کا اہداف ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے جس جس شعبے میں جہاں ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ حصہ ڈالنا چاہیے۔ میں خاص طور پہ خیبر پختونخوا حکومت کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پہ تعاون کیا، اور خیبر پختونخوا صوبہ ہی وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر زیادہ تر وہ اراضی ہے جس میں ہم موسم کے لحاظ سے چائے کاشت کر سکتے ہیں، چاہے وہ مانسیرا کا علاقہ ہے، چاہے وہ سوات کا علاقہ ہے، یا دیگر اس موسم والے علاقے ہیں، ان کے اندر یہ ممکن ہے۔ جو سب سے بڑا باٹل نیک ہے، ہم نے پچھلا تجربہ کیا لیکن وہ کامیاب کیوں نہیں ہو سکا؟ کیونکہ چائے کی کامیاب پیداوار تب ممکن ہے کہ جب اس کے اندر کلٹیویشن میں ایک خاص سکیل ہو۔ اس سکیل کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کا ایکو سسٹم وہاں پہ لے کر آ سکیں، جس میں اس کی پروسیسنگ اور اکانومیز آف سکیل جو اس کو چاہیے کامیاب ہونے کے لیے۔ تو اٹ ریکوائرز لارج سکیل پلانٹیشنز، اور یہ اراضی جو ہے یہ صوبائی حکومت فراہم کر سکتی ہے۔ یعنی اگر ہم 5-5 ہزار ایکڑ کے فارمز یا اس طرح بڑے بڑے اراضی کے قطعات انویسٹرز کو فراہم کریں تو یقیناً وہ کامیابی کے ساتھ ان پر چائے کی کلٹیویشن کر سکتے ہیں، اور اس میں پروسیسنگ کے نتیجے میں وہ پاکستانی چائے نہ صرف ہماری اپنی مقامی ضرورت کے لیے پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ وہ دنیا میں بھی
پاکستانی چائے کو ایک برانڈ بنا سکتے ہیں. ہمیں دنیا میں شنکیاری برانڈ آف ٹی انٹروڈیوس کرنا چاہیے کہ وہ دنیا کو پتہ ہو کہ یہ چائے جو ہے یہ پاکستان میں ہی پیدا ہوتی ہے اور اس کو ہم پریمیم کے طور پہ لیں. چونکہ اب ساری دنیا برانڈز کے اوپر چلتی ہے تو ہمیں بھی اپنی پروڈکٹس جو ہائی کوالٹی کی پروڈکٹس ہیں ان میں برانڈنگ لانی چاہیے. اور دوسری چیز جو ہے وہ اب نہ صرف چائے بلکہ ایف اے او کے ساتھ مل کر ہم نے کوئی 26 کلسٹرز کی نشاندہی کی تھی جو پچھلے دور میں ہماری حکومت کے دور میں ہم نے ایک کام شروع کیا تھا جو بعد میں پھر ایف اے او کی مدد سے غالباً 2020 میں مکمل ہوا کہ 26 سیکٹرز ہیں کلسٹرز ہیں کہ جس کی ویلیو چین ہماری بہت ابتدائی یا انیشل سٹیج میں ہے. اب آپ دیکھیے کہ پاکستان میں کتنا روزز اگتے ہیں. ہم روز پیٹل کا یا گلاب کی پتیوں کا کیا استعمال کرتے ہیں؟ یا قبروں پہ پھینکتے ہیں یا شادیوں میں اڑاتے ہیں یا جلسوں کے اندر ٹنوں کے لحاظ سے گاڑیوں پر اور ان لوگوں پر پتیاں کچھ پھینک کر ان کو زمین میں ضائع کر دیتے ہیں. اگر یہی گلاب کی پیداوار چین کے اندر ہو یا کسی اور ملک کے اندر ہو, وہ ایک ایک گلاب کی پتی سے اس کا رس نکال کر یا ادویات بنائیں یا کاسمیٹکس کے مصنوعات بنائیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ جو بھی قدرت نے ہمیں پیداواری صلاحیت یا ہمیں کوئی چیز دی ہے, عنایت کی ہے جو ہم اگاتے ہیں, ہمیں اس کی پوری ویلیو چین کو مکمل کرنا ہے. پروڈکشن از جسٹ لٹل پارٹ آف دس ویلیو چین. پروڈکشن کے بعد اس کی پروسیسنگ ہے, پروسیسنگ کے بعد اس کی پیکیجنگ ہے, پیکیجنگ کے بعد اس کی پھر فارورڈنگ لنکس ہیں, لاجسٹکس ہیں کہ مارکیٹس تک کیسے اس کو لے کر جانا ہے. آپ کے پاس مارکیٹ انٹیلیجنس ہونی چاہیے کہ کن منڈیوں تک اس کو لے کر جانا ہے. پھر آپ کی پروموشن ہونی چاہیے کہ اس کی برانڈنگ کیسے کرنی ہے آپ نے. تو پھر وہی جو ایک خام مال ہے وہ ایک ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ کی صورت میں جہاں $1 آپ کو دے سکتا ہے اس کی بجائے آپ $10 سے $50 اسی سے کما سکتے ہیں اگر آپ اس کو ویلیو ایڈیشن کر دیں. اسی طرح آپ ڈیٹس ہیں, ہم دنیا کے چوتھے بڑے پیداوار ملک ہیں, کھجور پیدا کرنے والے, لیکن ہماری کھجور کی زیادہ تر فصل کھیتوں میں اور درختوں میں ضائع ہو جاتی ہے. ہم اس کو پروسیس نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کی ویلیو چین پوری کریں تو اسی کھجور کے ذریعے 20 پروڈکٹس ہیں جو بنتی ہیں. ڈیٹ کا پاؤڈر بنتا ہے, چاکلیٹ ڈیٹ بنتی ہے, کینڈیز بنتی ہیں, کن کن چیزوں میں ڈیٹس جاتی ہیں. وہ پوری ویلیو چین کے نتیجے میں ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے. اسی طرح آپ آم ہیں, ہم مینگوز اگاتے ہیں, لائیو مینگوز کھا کے ختم کر دیتے ہیں, سیزن گیا تو مینگو گیا. آپ کبھی آپ کا اتفاق ہوا باہر جانے کا تو ٹرانزٹ اکثر چین جاتے ہوئے بینکاک ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے تو وہاں کی دکانوں پہ میں دیکھ کر ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ کام کہ وہاں پر ڈرائی مینگوز اتنی خوبصورت اور جازب پیکنگ کے اندر پڑا ہوتا ہے اور سال کے 12 مہینے وہی مینگو پیکجڈ اور ڈرائی مینگو کی صورت میں ہوتا ہے. اٹ از اویلیبل 12 months. اٹ از ناٹ سیزنل فروٹ دین. تو دیر آر 101 ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کے جو ہم اپنی را پروڈکٹ سے بنا سکتے ہیں. سو دیٹ از دا کی کہ ہم چائے اگائیں لیکن چائے کو پھر پروسیس کریں, چائے کو پروسیس کرنے کے بعد اس کی صحیح طرح پیکیجنگ کریں. یہ نہ ہو کہ ہماری چائے کوئی اور لے جائے اور باہر جا کے اس کو پیکیج کرے, اس پہ اپنا برانڈ لگائے اور ہمیں $10 ملے اور وہ $100 میں بیچے. تو اگر وہ برانڈنگ کے ساتھ $100 میں بکنا ہے وہ چیز تو ہمیں ہی وہ $100 کمانے چاہیے. اور یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں گے. اسی طرح ہم نے پچھلے دور میں آلیوز کا ایک نیشنل پروجیکٹ شروع کیا اور اب مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ آلیوز کے اندر اپنی پہچان بنا رہا ہے اور ہماری جو پیداواری صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اب اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو سکیل مزید بڑھائیں, اس کو پروسیس اچھی طرح کریں, اس کی پیکیجنگ اچھی طرح کریں, اس کی برانڈنگ کریں, اس کی مارکیٹنگ کریں. سو پاکستان کا جو آلیو آئل ہے وہ از بیٹر دین اسپینش آلیو آئل. ابھی جو انٹرنیشنل کمپٹیشنز ہیں اور جو دوسرے ہیں وہ ان کے اندر جا کے انہوں نے مقابلہ جیتا ہے
تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ہائی ویلیو اکانومی کی طرف جانے کے لیے اپنے تمام ایگریکلچر سیکٹر کو ماڈرن لائنز پہ استوار کرنا ہے. اس کے لیے ابھی وزیر اعظم نے 1000 ایگریکلچر سائنٹسٹ کو اور ریسرچرز کو چین بھیجا کہ جو وہ جدید تربیت لے کر آئیں وہاں سے اور ایگریکلچر کے اندر ٹیکنالوجی کے استعمال کے اندر مہارت لے کر آئیں. اور اب یہ 1000 چیمپئنز جو ہیں پاکستان میں ماڈرن ایگریکلچر کے, آئی ہوپ کہ ان کے ذریعے ہم ایک ٹرانسفارمیشنل چینج ایگریکلچر سیکٹر میں لا سکیں گے. سو ونس اگین آئی ووڈ لائک ٹو تھینک FAO for providing very valuable assistance in developing a strategy for commercialization